ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں قاری اسماعیل مہروی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسن آن لائن ٹیچر۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں چونکہ یہ ماہ مبارک محرم الحرام کا ماہ مبارک ہے، تو اسی مناسبت سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ماہ مبارک کی نسبت سے آج یہ موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں کہ شہید کسے کہتے ہیں اور پھر شہید کی اقسام کیا ہے۔ ناظرین، لفظ شہید عربی میں ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ ہے گواہی دینے والا۔ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے وہ قیامت تک اسلام کا گواہ بن گیا ہے۔ گویا فطرتی اصول ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو اس میں گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ مقدمہ کا دار و مدار گواہ پر ہوتا ہے۔ اگر گواہ سچا ہو، دیانتدار ہو اور واقعے کو صحیح طرح بیان کرنے والا ہو تو مقدمہ سچا ہوتا ہے۔ اگر گواہ جھوٹا ہو تو پھر مقدمہ بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ ایک فطرتی اصول ہے۔ ناظرین، اس وقت مقدمہ کلمہ توحید و رسالت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کا ہے۔ تو جب اس کلمہ کی گواہی کا وقت آیا تو لوگ گواہی زبان سے دے رہے ہیں، مگر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس گواہی کو قلم کی سیاہی کی بجائے حضرت سیدنا علی اصغر، جن کی عمر مبارک 6 ماہ تھی، ان کے شہادت سے کلمہ کی گواہی دی ہے۔ ناظرین، یہ بھی آپ جانتے ہیں کوئی شخص جب کسی کا گواہ ہو تو مدعی ہمیشہ اپنے گواہ کا انتہائی پرخلوص طریقے سے خیال کرتا ہے۔ ناظرین، جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کی گواہی دیتا ہے تو اللہ پاک بھی اس بندے کا انتہائی انعام و اکرام سے خیال فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ کہ لوگو، تم اس آدمی کو میت نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے، میں وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ ناظرین، دین اسلام میں یہ بات سختی سے منع ہے کہ آپ موت کی تمنا نہیں کر سکتے، مگر صرف ایک پہلو پر اجازت ہے کہ جب آپ یہ دعا کہیں کہ مولا مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ مولا مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کثرت کے ساتھ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ مولا ہمیں
شہادت کی موت عطا فرما دے۔ ناظرین، شہادت بہت بڑا درجہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب شہید اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جائے گا تو یہ عرض کرے گا، مولا مجھے دوبارہ زندگی عطا فرما، میں تیرے دین کی خاطر، تیری شریعت کی خاطر، تیری محبوب کے فرمان کی حفاظت کی خاطر میں شہید ہوتا ہوں۔ یہ بار بار طلب کرے گا۔ ناظرین، شہادت کا ایسا درجہ ہے کہ جس درجے کو جو حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ وہ بندہ پھر ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے۔ ناظرین، شہید شہادت کے درجے کو پہنچتا ہے اور یہ اس کے دل میں اپنے خدا سے محبت کا بین ثبوت ہوتا ہے۔ پھر ناظرین، شہید کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک شہید حقیقی ہوتا ہے، دوسرا شہید حکمی ہوتا ہے۔ جو شخص ظلماً قتل کیا جائے اسے شہید حقیقی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہید حکمی وہ ہوتا ہے کہ جنہیں شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، یعنی ان لوگوں کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تاکہ یہ بات ذہن میں ہو کہ ان کو ان شہیدوں کے برابر اجر نہیں ملے گا جو شہید دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنے آپ کی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موضوع کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال کی راہ میں شہید ہونے والوں کے علاوہ بھی 7 اور درجے ہیں جو شہادت کے درجے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلا، طاعون کی بیماری جس کو لگ گئی ہو اور اسی مرض میں اگر وہ فوت ہو گیا تو فرمائیے شہید حکمی ہے۔ دوسرا فرمایا، سمندر یا دریا یا کسی بھی پانی میں ڈوب کر مرا ہو، عادتاً نہیں، ارادتاً نہیں، کسی بھی غیر ارادی طور پر ڈوب گیا ہو تو فرمایا یہ شخص بھی شہید کے حکم میں آتا ہے۔ تیسرا شخص ہے ذات الجنب کی بیماری والا، جس میں انسان کو پسلیوں پر کیل ماں سے یا دانے وغیرہ ہوتے ہیں اور اسی حالت میں اس بندے کی موت واقع ہوئی ہو تو فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا، جو شخص پیٹ کی بیماری مبتلا تھا اور اسی بیماری ہی کی وجہ سے اس بندے کا انتقال ہو گیا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بھی شہید حکمی میں شمار ہوتا ہے۔ پانچویں نمبر پر ایسا شہید جو آگ والا ہے، یعنی کسی شخص نے اسے آگ میں ڈال دیا ہو یا آگ لگی اور غیر ارادی طور پر اس تک آ پہنچی اور وہ زندگی کی بازی ہار گیا تو یہ بھی شہادت حکمی میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو کسی ملبے کے تلے دب گیا اور اسی حال میں اس بندے کی موت ہو گئی تو فرمایا یہ بھی شہادت حکمی میں شمار ہوتا ہے۔
ساتواں اور آخری شخص کہ خاتون اپنے بچے کو جنم دے رہی تھی اور اسی دوران اس خاتون کی وفات ہو گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خاتون بھی شہید کے درجے میں ہوگی۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام پر ظلم ہوا یا نہیں ہوا؟ ناظرین، بڑے لوگ یزید کی وفاداری نبھاتے ہیں، مگر حق تو یہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں جو خانوادہ اہل بیت پر ظلم ہوا، اس کی پہلے بھی کہیں بھی مثال نہیں ملتی۔ اور امام حسین علیہ السلام طاقت کے باوجود مقام صبر و رضا کے اس اعلیٰ مرتبے پر